إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فلما بلغ معه السعي قال يا بني فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أنظرك فانظر ماذا ترى أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ صافات میں خطاب فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح کے منہج اور پیروی کرنے والوں میں سے تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ ہمارے پاس آئے تھے قلب سلیم لے کر، یعنی بے عیب دل لے کر، اللہ کی طرف پلٹنے والا دل لے کر. اذ جاء ربہ بقلب سلیم اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. اپنے ماحول پہ نظر ڈالی، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو باپ سے کہا، قوم سے کہا تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ ماذا تعبدون. تو انہوں نے جواب دیا انتم و آباؤکم الاقدمون، یہی ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. تو اللہ نے جواب دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اگر تمہارے باپ دادا بے ہدایت ہوں، گمراہ ہوں، اندھے ہوں، بھٹکے ہوئے ہوں، غلط راستے پہ ہوں، کیا تبھی بھی تم انہی کی پیروی کرو گے؟ تو باپ دادا کے رسم و رواج کو توڑنے والا ابراہیم نکلا، تو ابراہیم موحد اعظم بنا. ہمیشہ دنیا میں
جو رواج چلتا آ رہا ہے، جو رسم چلتی آ رہی ہے، جو ڈگر چلتی آ رہی ہے، اس کے خلاف اٹھنے والا ہی نام کماتا ہے، اس کے خلاف اٹھنے والا ہی ہدایت پہ ہوتا ہے۔ مردہ مچھلی ہی جس طرح بھاؤ ہوتا ہے اس طرح تیرتی ہے، زندہ ہوتی ہے تو اپنا راستہ خود نکال لیتی ہے۔ یہ مردوں کی طرح زندگی کے جیسے چل رہا ہے معاشرہ، ویسے ہی چلنا ہے تو یہ مردوں کی زندگی ہے۔ معاشرے کو بدلاؤ، انقلاب لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ہدایت کے مطابق زندگی گزارو۔ عوام کہاں گزارتی ہے؟ کہاں نمونے ہیں؟ کہاں دنیا والے ہیں؟ کہاں مسلمان ہیں؟ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں ہمیشہ کم رہے ہیں، کم ہی رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو ماننے والے رہے ہیں، کم ہی رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنے والے رہے ہیں، کم ہی رہے ہیں جس نے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا ہے۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وما آمن معه الا قلیل، کہ ان پر ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، بہت ہی کم تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 80 افراد سے بھی کم تھے۔ 950 سال کی دعوت، نوح علیہ السلام کو ماننے والے صرف اور صرف کتنے؟ 80 سے بھی کم ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت، ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا، ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا، نہ خود کی بیوی، صرف 2 بیٹیاں اور وہ تھی جو مسلمان ہوئی ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی ایمان والا تھا ہی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کا کوڑا مارا۔ اسی طرح سمود کا حال ہے، اسی طرح عاد کا حال ہے۔ ہمیشہ تھوڑے رہے مسلمان، ہمیشہ تھوڑے رہے جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کی اطاعت کرنے والے۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم کے کل ماحول میں بت پرستوں کا رواج تھا، بت پرستوں کے رسم و رواج تھے، بت پرستوں کا غلغلہ تھا، بت پرستوں کی بات مانی جاتی تھی۔ خود باپ ابراہیم کے بت پرست بھی تھے، بت گر بھی تھے، بت ساز بھی تھے، خود بناتے بھی تھے، خود بیچتے بھی تھے، خود بھی بت بنے بیٹھے تھے۔ ان کے لیے بھی مندر میں ایک جگہ تھی، پروہت بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاں موحد اعظم کو پیدا کیا، حضرت ابراہیم کو پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ یہ کیوں موحد اعظم بن کے آئے؟ بدھ گھرانے سے، بت پرستوں میں سے، بدگر باپ میں سے بیٹا موحد بنا۔ کیوں بنا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، قلب سلیم لے کے آیا تھا۔ ہاں مانگو تو قلب سلیم مانگو۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ نہ تمہارا کوئی مال تمہیں کام آئے گا، نہ تمہارا کوئی مال تمہیں کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہیں کام آئے گی، نہ تمہارے بیٹے تمہیں کام آئیں گے۔ شعراء میں فرمایا تو فرمایا کہ کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے حشر کے میدان میں میرے پاس حاضر ہوگا وہ نجات پائے گا۔ صحیح دل، وہ دل جو اللہ کی محبت سے معمور ہو، وہ دل جو اللہ کی معرفت سے معمور ہو، وہ دل جو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے۔ تم نے کیا کیا نہیں پہچانا جس کا پہچاننا ضروری نہیں تھا، لیکن جس کا ضروری تھا رب کائنات کو پہچاننا، اس کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابراہیم نے خود پہچانا تھا کہ یہ تارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ قدرتی کائنات کے مناظر میرا پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا، تو کوئی ہے جو مجھ کو پیدا کیا ہے، وہ ایسا اعلیٰ ہے کہ نہ اس کے لیے کوئی شکست ہے، نہ وہ ڈوبنے والا ہے، نہ وہ چھپنے والا ہے۔ لا احب الآفلین، میں تو چھپ جانے والوں کے پیچھے جانے والا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد پکار اٹھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد دعوتی مرحلے میں قدم رکھا تو سب سے پہلے باپ کو بلایا، قوم کو بلایا،
اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یہ کیا لے کے بیٹھ گئے ہو؟ عقلوں پہ پتھرے پڑ گئے ہیں، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، سوچو، پتھر کو تم تراشتے ہو، خدا بنوائے بیٹھے ہو، جھنڈے کو تم پینٹ مارتے ہو، جا کے اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے ہو، درگاہ کو تم خود سجاتے ہو، پھر جا کے وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہو، شکلیں بدل گئی لیکن عقیدہ ایک ہی ہے، بتوں کو پوجنے والا تو کافر ٹھہرا لیکن یہاں قبروں کو پوجنے والا پکا مسلمان ٹھہرا۔ آخر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایفکن آلیہتن دون اللہ تریدون، یہ تو جھوٹا ہے، جھوٹ ہے جو اللہ کے علاوہ تم نے الہ بنا رکھے ہیں۔ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی، اللہ نے کوئی سفارشی نہیں بھیجا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا فی الارض سبحانہ سبحانہ۔ سورہ یونس میں فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ کارساز سمجھتے ہو، مدد کرنے والا سمجھتے ہو، تو یہ کہاں سے تمہیں معلوم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری بات پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو اللہ پوچھتا ہے قل، ان سے کہیے اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات والارض، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں نہیں جانتا؟ اللہ کو ہی پتا نہیں ہے کہ میرا سفارشی عبد القادر جیلانی ہے، اور تم یہاں سے زمین سے کہہ رہے ہو کہ اللہ تو فلاں دن بنایا تھا نا، بھول گیا شاید، وہ تو تیرے سفارشی ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے جس کو میں ہی آسمانوں اور زمینوں میں نہیں جانتا تم اس کی خبر دے رہے ہو۔ ایفکن آلہتن دون اللہ تریدون، یہ سراپا جھوٹ ہے جو تم چاہتے ہو اللہ پر الہ بنا کے، دون اللہ تریدون۔ فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا رب العالمین کسی کا محتاج ہے؟ کیا رب العالمین کسی کے سفارشی کا محتاج ہے؟ کیا رب العالمین اپنے بندوں سے خوب واقف نہیں ہے؟ فما ظنکم برب العالمین، پھر تمہارا گمان کیا ہے رب العالمین کی طرف؟ یہ تو دعوت ہوئی، پھر ایک مرحلہ آیا، انہوں نے بتوں کی، جو بڑے بڑے بت ہوتے ہیں نا، ان کا بھی ایک طرح کا میلہ لگتا تھا اس زمانے میں، جیسا ہمارے ہاں عرس منایا جاتا ہے۔ دیکھیے نا، عجیب بات ہے، وہاں عرس ہے، یہاں میلہ ہے، میلہ بھی وہی ہنگامہ، عرس بھی وہی ہنگامہ۔ عرس نکلا ہے عروس سے، اور عروس کہتے ہیں شادی کو، جو مر گیا بندہ اس کی شادی ہر سال تم کرتے ہو۔ عجیب بات ہے، کتنی لڑکیاں یہاں شادی نہیں سے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی کا تو کبھی خیال نہیں آتا، ان یتیم لڑکیوں کے لیے کچھ جمع کرو، شادی کرو تو نہیں کرتے، عرس پہ ہزاروں خرچہ کرتے ہو، لاکھوں خرچہ کرتے ہو۔ ان کی شادی کیوں ہے؟ وہ تو شادی کیے، بچے جنے مر بھی گئے، ان کی شادیوں پہ تم ہر سال خرچہ کرتے ہو اور نام دے رکھا ہے عرس۔ تو یہاں عرس لگتا تھا، وہاں میلہ لگتا تھا، یہاں بھی وہی کام، وہاں بھی وہی کام، یہاں بھی ڈھول باجے، وہاں بھی ڈھول باجے، یہاں بھی میوزک، وہاں بھی میوزک، یہاں بھی غیر اللہ کی پکار، وہاں بھی غیر اللہ کی پکار، یہاں بھی غیر اللہ سے منتیں مرادیں، وہاں بھی غیر اللہ سے منتیں مرادیں، بس شکل بدلی ہوئی ہے۔ وہاں بیٹھا ہوا پتلا ہے، یہاں لیٹا ہوا ہے، یہاں قبر ہے، وہاں مجسمہ ہے، یہاں ٹوپی والا ہے، وہاں بغیر ٹوپی کے بٹو والی ہے۔ بس اتنے مسائل ہیں، ورنہ عقیدہ ایک ہے، ورنہ سلوک ایک ہے، طریقہ ایک ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہی میلے کا دن تھا جو بلانے آئے تھے کہ آؤ آؤ، جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ میلے کو جائیں گے۔ کس کے ساتھ جائیں گے؟ فرمایا کہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا فنظر نظرة فی النجوم، کہ آسمان پہ نظر ڈالی، جس طرح ہم وقت نہیں ہوتا ہے تو گھڑی پہ یوں نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بڑا بزی آدمی ہوں، حالانکہ بزی تو نہیں ہوتا، بتاتا ایسا ہے۔ بہت سے کیا ہیں، بہت فری ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو بلاتے ہیں اپنا امیج قائم کرنے کے لیے یوں بتاتے ہیں ارے میں تو بڑا بزی ہوں۔ کیا بزی ہو؟ کچھ نہیں، اندر جا کے خاموش ویڈیو گیم کھیلتے ہیں یا واٹس ایپ میں چیٹنگ کرتے ہیں، بس یہ بزینس ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، یہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے۔ تو انہوں نے فنظر نظرة فی النجوم کے ستاروں پہ نظر ڈالی، پھر اس کے بعد کہا فقال انی سقیم، نہیں میں تو بیمار ہوں۔
مفسرین کہتے ہیں بیمار جسمانی بھی ہوتا ہے دلی بھی ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم جسمانی نہیں، دیکھنے والا جسمانی لے رہا تھا، لیکن مراد حضرت ابراہیم کی دلی تھی کہ میں دلی طور پہ بیمار ہوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے شرک کی وجہ سے میرا دل غم سے ڈوبا ہوا ہے، یہ کہنا مراد تھا۔ لیکن سامنے والے کو یوں بتایا کہ میں آنا نہیں چاہتا تھا، تو آنا نہیں چاہتا اگر یہ کھل کے کہیں گے تو وہاں پر مار پڑے گی، یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، زبردستی لے کے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ فقال انی سقیم، بھائی میں بیمار ہوں، میں آ نہیں سکتا۔ لوگوں نے تو یہ مراد لیا، لیکن اندر مراد یہ تھی کہ میں اصل میں بیمار تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ فتولوا عنہ مدبرین، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، جلدی سے جیسے یہ یوں پلٹے بت خانے کی طرف، بڑے بت خانے کی طرف، اور جا کے وہاں جو پوجا پاٹ کے رکھے ہوئے تھے چیزیں، اور یہ بھی دیکھیے کتنی سملرٹیز ہیں، یہاں کافور لے کے جاتا ہے، وہاں بوندی لے کے جاتا ہے، وہاں کیا ہے پان لے کے جاتے ہیں تو یہاں اودھ بتی لے کے جاتے ہیں، یہاں ناریل لے کے جاتے ہیں تو وہاں چادر لے کے جاتے ہیں، بس لے کے تو جاتے ہیں، اوصاف اور اصناف بدل گئے ہیں لیکن لے کے ہی جانا ہے۔ ایک اللہ کا دربار ہے جہاں خالی ہاتھ آتے ہو، تم لے کے جاتے ہو، وہاں لے کے آتے ہو، خالی ہاتھ جاتے ہو، خواہ وہ درگاہ ہو خواہ وہ مندر ہو، دونوں کا کام ایک ہی ہوتا ہے کہ لے آؤ دیو اور خالی ہاتھ جاؤ۔ رب العالمین کا دربار ہے جہاں آؤ تو تم کیا ہے خالی ہاتھ آؤ اور بھر بھر کے جھولیاں لے کے جاؤ۔ کتنے لے کے گئے لیکن خزانے میں کوئی کمی آج تک واقع نہیں ہوئی۔ تو وہ جو رکھے ہوئے تھے ان کے چڑھاوے، ان سے کہا کہ تم الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مالکم لا تنطقون، ارے بات بھی نہیں کرتے، جواب بھی کیوں نہیں دیتے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ کھلاڑی اٹھائی اور مارنے لگے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم ضربۃ بالیمین، کہ پھر ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے مارتے مارتے سب کو کیا ہے، دوسری جگہ فرمایا انبیاء میں فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بڑے کو چھوڑ دیا، اور اس کے اندر اسی کے گلے میں کھلاڑی کو لٹکا دیا۔ یہاں پر واقعہ مختصر ہے کہ پھر کیا ہے، انہوں نے توڑ کے باہر نکلے، فاقبلوا الیہ یزفون، وہ پلٹ کے دوڑتے ہوئے آئے۔ پوچھا قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے کیا، کیسے ہوا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، اس کی عبادت چھوڑ گئے، تم کو بھی بنایا، تمہارے اعمال کو بھی بنایا، اس کی عبادت تو نہیں ہو رہی ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، ایک آگ کا بہت بڑا گھر بناؤ، اس کو اٹھا کے آگ میں پھینکیں گے۔ فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين، انہوں نے ایک بہت برا مکر کرنا چاہا ابراہیم سے، لیکن ہم نے اسے الٹا کر دیا، نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم آگ سے باہر نکل کے آ گئے۔ اب آنے کے بعد یہ واقعہ ہے جس کے لیے میں نے تمہید باندھی تھی۔ فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب انہوں نے کہا کہ بھائی صاف صاف میں نے دعوت پہنچا دی، حجت قائم ہوگی، میں جا رہا ہوں، میرا رب مجھے صحیح ہدایت دے گا، راستہ بتائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، بڑا بردبار ایک بچہ تمہیں دے گا۔ فلما بلغ معہ السعی، وہ بچہ دوڑنے کی عمر پہ ہو گیا، لگ بھگ 7-8 سال کے قریب۔ انی ارا فی المنام، ابراہیم فلسطین میں تھے، بچہ عرب میں تھا۔ 7 ذی الحجہ کو سب سے پہلے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ بچے کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے۔ انبیاء کا خواب بمنزلہ وحی ہوتا ہے، تو سوچتے ہی رہے کہ کیا کروں۔ پھر 8 ذی الحجہ کو بھی یہی دیکھا، یہی وہ مبارک دن ہیں جو آج ہم گزار رہے ہیں۔ 4 ذی الحجہ
ہمارے لیے 9 بدھ کا دن آتا ہے اور 10 جمعرات عید کا دن ہے. آج 4 ہے. 6 سے پوری تیاریاں حج کی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ 6 سے لے کر 8 کو شروع ہوتا ہے اور 11 تک مختصر، اگر 2 دن بڑھا لیے جائے تو 13 تک مکمل حج کے دن ہے. اور یہ یادگار دن کس کی یادگار میں؟ یہ یادگار دن کیوں؟ یہ مقدس ترین دن کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد میں، جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. وہ جس نے اپنی زندگی دعوت دین میں کھپائی تو ایک نظریہ خود کا بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ میں نے بہت اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کھپائی ہے تو مشکلات مجھے نہیں آنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی یہ تھاٹ کو، یہ سوچ کو بدلتا ہے. یہ غلط ہے کہ تم یہ سوچو کہ میں دین میں ہوں تو مشکلات نہیں ہے. نہیں، دین والوں کو زیادہ مشکلیں آئیں گی، کیونکہ میں جانچ لوں یہ پورے اترے ہیں یا کیا ہے، ابھی ادھر ادھر آدھے ہیں. ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، نہیں پکے سچے مسلمان ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نبی کو آزمایا گیا ان کے ایمان کے مطابق، اور سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا. کیوں؟ میں سب انبیاء کا سید الانبیاء ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی آگ میں گئے تھے، پھر ہجرت کی تھی، پھر زخم سہا تھا اپنی بیوی کے سلسلے میں. مصر کے بادشاہ نے انہیں بدکاری کی نیت سے بلایا، وہاں سے بچ کے نکلے فلسطین میں، تو پھر دوہرا مطلب تنہائی کہ کہا کہ جاؤ اپنی پہلی بیوی کو یہاں رکھو، دوسری کو وہاں چھوڑ کے آؤ. چھوٹے بچے کو چھوڑ کے آئے اور اولاد نہ ہونے کی ایک قسم پرسی. تقریباً 80 سال بوڑھے ہو گئے، نہ یہ بیوی سے کوئی اولاد، نہ وہ ہاجرہ سے کوئی، نہ سارا سے کوئی. پھر بعد میں اللہ نے اولاد دے دی تو لونڈی سے دے دی، بیوی کو محروم رکھا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جس لونڈی سے اولاد دی وہ اولاد ذرا سا چلنے کے قابل ہوئی تو کہا کہ اب اس کو ذبح کرو. یہ دراصل آزمائشوں پہ آزمائشیں جو آ رہی ہیں ہمیں کیا سبق دکھلا رہی ہیں کہ یہی کہ اللہ والے بندوں کے لیے اللہ آزمائشیں اتارتا رہتا ہے تاکہ وہ پورے کے پورے سونا بن کے نکلیں. جس طرح تم تپاتے 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 پورا میل کچیل اتار کے سونا خالص نکالتے ہو بھٹی سے، اسی طرح اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے 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 یہاں تک کہ وہ پورا سونا بن کے نکلتے ہیں تو ان کو جنت الفردوس کا وعدہ کرتا ہے. یہاں ابراہیم کو فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور کرنے کا بھی عجیب منطق فلسفہ ہے. نہ وحی آئی، نہ جبرائیل کو بھیجا، نہ حکم دیا. ٹیسٹ ایسا ہوا کہ تم خود اپنی خواہش سے بات سمجھ جاؤ کہ اللہ کیا چاہتا ہے. یہی مسلمانوں اس قربانی کا جو ہم کرتے ہیں فلسفہ یہی ہے کہ تم اتنے اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ جو چاہتا ہے وہ تم کرنے کے لیے کبھی تمہارا دل پیچھے نہ رہے، تمہیں تنگی نہ ہو. شریعت جو کہتی ہے تمہاری بات سمجھ آئے یا نہ آئے، تم سمجھو کہ اس پہ مجھے خیر ہے، یہی میری منشا ہے، یہی میری رضا ہے. رب کی جو رضا ہے، رب کی جو رضا ہے وہی میری رضا ہے. رب کی جو مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو سب نے دیا، لیکن ابو بکر کا دینا ہی عجیب تھا. ابو بکر ایک ایک چیز لا کے رکھ دیے. ایسا ایک مرحلہ بھی آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تن ڈھانکنے کو بھی کپڑا نہیں تھا. ایک کپڑے کو بڑی مشکل سے کانٹوں سے پیوست کر کے اوڑے ہوئے کھڑے تھے تو جبرائیل اتر کے آئے اور پوچھا اللہ کے رسول ابو بکر سے پوچھو، ان کا رب پوچھتا ہے کیا پوچھتا ہے کہ ایسی حالت میں تم رب سے راضی ہو؟ ہاں رضا، راضی ہو. رب پوچھتا ہے، رب کو معلوم ہے ابو بکر کیا جواب دیں گے.
لیکن بتلانا قیامت تک کے آنے والوں کے لیے نمونہ، تو پوچھو رب سے جا کر کہ رب پوچھتا ہے ابو بکر کا رب، ابو بکر اتنا دینے کے باوجود ٹنگ ڈھانکنے کو اب کپڑا نہیں ہے، ایسی حالت میں بھی تم مجھ سے راضی ہو؟ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے اس حالت میں تم راضی ہو؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ ہاں ہاں اللہ کے رسول، اس حالت میں میں راضی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل سے کہتا ہو جب اس حالت میں راضی ہو تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے راضی ہے۔ شریعت اپنی مرضی بنا لو، یہ پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس قربانی کا فلسفہ یہ نہیں کہ بکرا کاٹنا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بکرے کٹے، اللہ کو پہنچا کیا؟ بعض بے وقوف کہتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی کیوں، پیسہ جمع کر کے غریبوں کو لو، نہیں، اس سے وہ فلسفہ نہیں آتا جو فلسفہ اللہ دینا چاہتا ہے، جو محبت، جو تعلیم، جو دینا چاہتا ہے، جو جذبہ، وہ کہاں سے آئے گا؟ چھری گردن پہ رکھو تو دل کے اندر اے جذبہ ہو۔ کیا جذبہ ہو؟ آج تیرے حکم پہ بکرا ہے تو کاٹ رہے ہیں، کل میری گردن پہ رکھ کے کاٹنا پڑے تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، کل میری اولاد پہ رکھ کے کاٹنا پڑے تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، کل میرے نفس پہ رکھ کے کاٹنا پڑے تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ رب العالمین کا انتظام تھا جس کی وجہ سے اللہ نے وحی نہیں کی، جبرائیل کو نہیں بھیجا، ایک خواب دکھلایا۔ خواب کیا تھا؟ بس یہی تھا کہ تم اپنے بیٹے کو، وہ بیٹا جو 86 سال کی عمر ہو چکی تھی، بوڑھا باپ 80 سال میں بھی پیدا ہوئے ہو تو تقریباً 6 سال کا بچہ ہو، تو 86 سال کی عمر میں ایک ہی بیٹا بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں گڑ گڑا کے مانگتے ہوئے پیدا ہوا، جیسا کہ خود ابراہیم صافات کی ان آیتوں میں کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے اچھی اولاد دے، صالح اولاد دے، ذریۃ طیبہ، اچھی پاک اولاد دے۔ تو پاک اولاد مانگ کے ایک عرصہ گزار کے صبر کر کے جب وہ اولاد کچھ بڑی ہوئی، ایسی محبت کیا ہوگی ہم اندازہ ہرگز نہیں کر سکتے، جو ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں اللہ بچہ دے کے جب کہا ہوگا کہ ذبح کرو، تو اس ذبح کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور حضرت ابراہیم کا ایمان یہاں کھل کے آتا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میرے کیا ہے پراگندہ خواب ہو، میں نے کچھ سمجھ لیا ہوں۔ اللہ ڈائریکٹ بولے تب دیکھیں گے، پتہ نہیں میرے دل کی کیا خیالات ذہن میں آ گئے ہو۔ نہیں، انبیاء واضح زندگی گزارتے ہیں، ان کا ایک کام بڑا واضح ہوتا ہے، وہ کنچلنگ زندگی نہیں گزارتے، وہ ٹیڑھی زندگی نہیں گزارتے۔ ہمارے جیسا مسئلہ کیا کہ رات پورا پکچر دیکھ کے سو، الا بلا خواب میں دیکھتے رہو، چیخ مار کے اٹھ جاؤ۔ وہاں تو صاف تھا معاملہ، وہ پیغمبر تھے، وہ جو دیکھا تو مان لیا کہ یہ حکم ہے، اور بچے کو بلایا۔ کیسے بلائیں گے؟ بچہ کہاں، وہ کہاں؟ تو اب سفر کر کے آئے ہیں، اب سفر کر کے آ کے کوئی باپ اپنے بیٹے کو بلا کے، بیٹا میں سعودیہ سے چنئی آیا ہوں تمہیں ذبح کرنے کے لیے، تو کیا بولے گا بیٹا؟ پاگل ہو گئے، کیوں جی آئے تم سعودیہ چھوڑ کے؟ سعودیہ ہی میں رہ جانا تھا۔ یہ سفر کر کے آئے ہیں باقاعدہ فلسطین سے، اور یہاں آ کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذبحک فانظر ماذا ترى، تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ بچہ کیونکہ مانگا تھا صالح، بچہ نہیں مانگا تھا، اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اولاد مانگو لیکن خالی اولاد نہ مانگو، خالی اولاد نہ مانگو، تمہارے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ ہمیشہ اولاد مانگو، صالح اولاد مانگو۔
بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ مجھے مرد بچہ دے، اللہ مجھے مرد بچہ، 10 سال کے بعد ہوتا دیکھو ایسا شریر ہے، 2 سال میں ناک میں دم کر کو رکھ ڈالتا، مولوی صاحب سہانے نہیں ہوتا ہے، کون سے ڈاکٹر کا بلا لیتے ہوں، کیا کروں، ایک بات مانتا نہیں، گھر کے چیزاں پھوڑ ڈالتا ہے، توڑ ڈالتا ہے، تمہیں کہیں کچھ خالی بچہ 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 مانگے، بچہ مانگے تو صالح مانگو، خواہ وہ لڑکی ہو لڑکا ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں مریم کی ماں نے بھی لڑکا مانگا لیکن اللہ نے لڑکی دی، کہا کہ لڑکے میں وہ بات نہیں تھی، یہ ہزاروں لڑکوں سے اوپر احترام والی ایک بچی کو ہم نے دے دیا، جاؤ رکھو۔ تو مسئلہ لڑکا لڑکی کا نہیں، مسئلہ صالح غیر صالح کا تھا، انہوں نے صالح مانگا تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں خواب دیکھا، تو بچے نے جواب دیا کہ نہیں یہ حکم ہے، پیغمبری کو بھی سمجھتا تھا، پیغمبر کے خواب کو بھی سمجھتا تھا، عقل اتنی تھی کہ ابا جان سے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ پراگندہ خواب ہو، کہا کہ نہیں افعل ما تؤمر، کر گزریے یہ حکم ہے، اور ساتھ میں دلاسا بھی دیا باپ کو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، دیکھو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، آپ کیا ہیں پسیج نہ جائیے، آپ کیا ہیں یہ مت سوچئے کہ بچہ کہاں برداشت کرے گا، نہیں آپ کو میں رلاؤں گا نہیں، ستاؤں گا نہیں، بھاگوں گا نہیں، میں تو انڈر میں آ کے صبر کرنے والوں میں سے ثابت ہوں گا۔ پھر لے جا کے جب لٹایا تو کہاں تھا؟ مینا کے وہی جہاں آج کاٹتے ہیں، مینا کا دن 10 عید الاضحیٰ کا دن، لے جا کے لٹایا، اسلم وتلہ للجبین، اور کیا کیا؟ پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس میں فرمایا اسلما، دونوں مسلمان ہو گئے۔ کیا مطلب یہاں مسلمان کا؟ پہلے تو مسلمان تھے، اسلما مطیع و فرما بردار ہو جانا، اسی کو اسلم کہتے، اسی سے مسلمان نکلا۔ یہ کیا مسلمان ہے؟ پوری اپنی زندگی اپنی مرضی کی گزارتا ہے، پھر کہتا میں مسلمان ہوں۔ ارے مسلمان کا معنی ہی یہی ہے کہ تمہاری اپنی کوئی زندگی نہیں، تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں، اپنی مرضی اللہ کے ہاتھ میں، اپنی مرضی اللہ کے لیے تج دینے کا نام مسلمانیت ہے۔ تو اسلما وہ انڈر میں آ گئے، مان لیا، قبول کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ لٹا دیا انہیں پیشانی کے بل، اور چھری رکھ دی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تاکہ باپ کی محبت بھی نہ غالب آئے، اور چھری رکھا تو اللہ نے نیچے سے اسماعیل کو کھینچ لیا اور مینڈھا رکھ دیا، پتہ ہی نہ چل سکا۔ جب چلا اور خون کا فوارہ اڑا تو آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں تو اسماعیل نہیں، یہ تو مینڈھا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ خود کہہ رہا ہے، بلا آزمائش، مبین کھلی ہوئی، بلاء المبین بہت کھلی ہوئی آزمائش تھی، سب کا بس نہیں ہے کہ اس کو پورا کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پچھلے آنے والے تمام لوگوں میں تمہارا ذکر خیر رکھ دیا۔ کون نہیں مانتا ابراہیم؟ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو اے ابراہیم، قیامت تک کے لیے تم پر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ قربانی کے دن، یہ عید الاضحیٰ کا مقصد جو آج ہم گزار رہے ہیں، ماہ ذی الحجہ کے ان دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے مبارک دن ہیں کہ اس سے مبارک ترین دن کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ دنوں میں یہ عشرہ بہت مبارک عشرہ ہے، اور اس عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات آئی ہیں، جو خصائل آئے ہیں، جو سیرت میں مذکور باتیں آئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تکبیرات کہتے،
اسلاف میں سعید ابن المسیب کے بارے میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر وہ ایسی عبادت کرتے تھے کہ ان جیسی عبادت کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک مسلسل روزے رکھے ہیں. حضرت عائشہ کی ایک روایت یوں بھی آئی ہے مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول نے 10 ذی الحجہ کے اندر کوئی روزہ نہیں رکھا. ان دونوں کی تطبیق علماء محدثین یہ دیتے ہیں کہ کبھی سفر کی وجہ سے کبھی مرض کی وجہ سے اللہ کے رسول نے نہ رکھا تو وہ حضرت عائشہ کو نیوز پہنچی، ورنہ عموم صحابہ کا یہی تأثر تھا کہ اللہ کے رسول 1 سے لے کر 9 تک مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے یہ چیز بتائی کہ 9 ذی الحجہ کا تو کم از کم روزہ رکھو، اس میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے گا. مجھے یہی امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ذی الحجہ کے دنوں میں 1 سے لے کر 10 تک کے اندر سب سے اہم چیز جو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے طور پہ استعمال ہوتا تھا وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن خصوصیت سے معمور کیا گیا کہ عرفات کے 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 10 11 12 کے عصر تک یا 13 کے عصر تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ کم از کم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ذکر کیا کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مرتبہ کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 برائیاں مٹائی جاتی ہیں. اسی طرح اللہ اکبر کہتا ہے تو 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 20 برائیاں مٹائی جاتی ہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین اگر کوئی کہتا ہے بلا سبب کے، یعنی ایک سبب کیا ہے، آپ کوئی حیرت انگیز چیز دیکھیں اچانک زبان سے نکل جائے الحمدللہ رب العالمین، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ذکر کی نیت سے کوئی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 گناہ مٹائے جاتے ہیں. گویا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، یہ 5 کلمات کتنے مشکل ہیں، کتنے مشکل ہیں. نہیں میرے بھائیوں، بہت آسان ہے. کم از کم ان 10 دنوں کے اندر یہ 5 کلمات کا ذکر اپنے اندر بنا لیں گے تو یاد رکھیے کروڑوں گناہ وہ ہوں گے جو خود بخود اللہ معاف کر دے گا، کروڑوں گناہ وہ ہوں گے جو خود بخود اللہ معاف کر دے گا، کروڑوں نیکیاں وہ ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جب اسرا کا معاملہ ہوا اور اللہ کے رسول 7 آسمانوں کے اوپر حضرت ابراہیم سے ملاقات کیے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اقرئوک منی، میری طرف سے سلام کہہ دیجئے آپ کے امت کو، میری طرف سے سلام کہہ دیجئے آپ کی امت کو، اور میرا ایک پیغام دے دیجئے آپ کی امت کو کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی ہریالی لانے والی ہے، اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور وہاں شجر کاری کی جا سکتی ہے، باغ لگوایا جا سکتا ہے، اور وہاں کے بیج ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سبحان اللہ بولو ایک درخت بنتا ہے، ایک الحمدللہ بولو ایک درخت بنتا ہے، ایک لا الہ الا اللہ بولو ایک درخت بنتا ہے، ایک الحمدللہ بولو ایک درخت بنتا ہے. اب جتنے باغ تم لگوا سکتے ہو لگوا لینا. ہمارے باپ ابراہیم نے ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ یہ کرتے رہو، تمہارے لیے باغات لگتے رہیں گے، تمہارے
ہمارے لیے جھاڑ درخت لگتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے یا اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم، یہ طریقہ ابراہیم ہے، یہ ملت ابراہیم کی پیروی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، ان کی یادگار ہے، ان کے جذبے کی قدر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر فعل انہوں نے جو از خود کیا تھا، یا تو حج کا رکن بنا دیا، یا تو جو حجاج نہیں ہیں ان کے لیے فریضہ بنا دیا۔ یہ قربانی جو ہم کرنے والے ہیں 10 ذی الحجہ کے اندر، اس کا کوئی خاص مقام ہے تو سب سے پہلے یاد رکھیے، قربانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لا تجوز، 4 ایسی چیزیں ہیں جس سے قربانی نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ مریضۃ بین مرضھا، ایک ایسی مریضہ جو دیکھتے ہی مریض جانور لگے تو ایسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح والاعجا، اور وہی کاناپن کہ جو دیکھتے ہی بین عرضھا، کہ دیکھتے ہی اس کا کاناپن دکھ جائے، اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طرح لنگڑاپن جو دیکھتے ہی دکھ جائے اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا جانور جس کے اوپر کوئی گوشت ہی نہ ہو، ہاتھ پکڑے تو ہڈیاں نظر آئیں، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی جیسے کرتے تھے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، دوسرے صحابہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو بہت ہی موٹے تازے مینڈھے قربانی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی کیفیت حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہر سال مدینے میں اللہ کے رسول 10 سال رہے اور 10 سال قربانی کی، تو معلوم ہوا جو حجاج ہیں ان پر قربانی ضروری ہے، اور جو غیر حجاج ہیں ان کے لیے بھی قربانی ہے۔ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف حجاج کے لیے اور ہمارے لیے قربانی نہیں ہے، یہ صریح غلطی میں ہے، کیونکہ پورے 10 سال اللہ کے رسول حج نہیں کیے، پوری زندگی میں اللہ کے رسول ایک ہی حج کیا تھا۔ تو معلوم ہوا 20 سال میں 10 سال جو یہاں رہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیا کرتے تھے۔ اور کیسے کرتے تھے؟ کہا کہ چتک برے بکرے، یعنی پٹی دار، ایسے تھا سفید پٹی ایک، بلیک پٹی ایک، سفید پٹی بلیک پٹی، اس طرح چتک برے بکرے، کالی کالی آنکھیں اور موٹا تازہ دمبا دو کرتے تھے ہمیشہ اللہ کے رسول۔ اور جب ان کو لایا جاتا تھا حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چھری تیز کرو، اور ہمیں فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد شفرته۔ دیکھو جب تم کسی کو مارو تو بھی احسان کے ساتھ مارو، تڑپا تڑپا کے مت مارو، جیسا زہریلی جانور ہے سپلک وغیرہ کو مارتے ہیں، تڑپا کے مت مارو، فوری ایک بار میں مار دو۔ اور ذبح کرو تو بھی احسان کے ساتھ ذبح کرو۔ احسان کے ساتھ ذبح کرنا کیا ہے؟ چھری کو اس کے آنکھوں کے سامنے تیز نہ کرو، اور من چھری سے لے کے اس کے گلے پہ پھیرتے نہ رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے اور ایک شخص لٹا کے پاؤں رکھ کے بکری کے گردن پہ اور ایک ہاتھ سے تیز کر رہا تھا چھری کو، تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کے کہا کتنی بار مارو گے اس کو؟ کیوں اس کے سامنے دکھا کہ تم اس کو تیز کر رہے ہو؟ یہ کام تم نے پہلے کر لیا ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ آرام کے ساتھ ذبیحہ کو ذبح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ پہلے چھری چھپا کے تیز کر لو، تیز چھری کے ساتھ قبلہ رخ اس کو لٹا کے بائیں طرف اور دائیں طرف ہاتھ رکھو یا پیر رکھو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یوں کہو، کیا کہو؟ وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد اللہم تقبل منی
اگر میری طرف سے ہو تو کہو کہ اللہ یہ قبول کر لے میری طرف سے، کل خاندان کی طرف سے کر رہے ہو تو کرو کہ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، میرے پورے خاندان کی طرف سے۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ پورا خاندان ایک دے سکتا ہے یا جدا جدا دینا ہے، جہاں تک پکوان الگ نہ ہو، خواہ 50 افراد بھی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہو تو ایک قربانی کافی ہو جائے گی، جس کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری نے صاف کہا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور مبارک میں پورے خاندان کی طرف سے ہم ایک ہی قربانی دیا کرتے تھے، پورے خاندان کی طرف سے ایک بڑا قربانی کر دے تو کافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک چولہا نہ، کوئی الگ الگ فلیٹ سسٹم ہے، الگ الگ کچنز ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ جو بڑا ہے گھر کا وہ الگ الگ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کی کیفیت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 دیا کرتے تھے، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بھی 2 ہی دیا کرتا ہوں، کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ 2 دینا بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تم حصص کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں آسانی دی ہے کہ گائے میں تم 7 کر سکتے ہو، اونٹ میں تم 7 بھی کر سکتے ہو، 10 بھی کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ گائے کے لیے بھی 7 ہیں، اونٹ کے لیے بھی 7 ہیں، لیکن ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے اونٹ کے لیے 10 حصے ہیں اور گائے کے لیے 7 حصے ہیں۔ علماء اس طرح تطبیق دیتے ہیں اگر حجاج مل کے شیئرنگ کر رہے ہیں تو وہ صرف 7 کریں گے، غیر حجاج مل کے یہاں پر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ایک اونٹ میں 10 حصے بھی کر سکتے ہیں۔ وقت کب ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ گوشت کھا لے، قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی جب تک کہ نماز ادا نہ کر لے۔ نماز کے بعد سب سے پہلا کام ہم قربانی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عیدین میں کہ عید الفطر کے لیے جب نکلتے گھر سے تو طاق تعداد میں کھجوریں کھاتے، 3 1 7 9 اس طرح، پھر جاتے عیدگاہ کو نماز پڑھتے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں بالکل اس کا الٹ تھا، اللہ کے رسول کچھ نہ کھاتے اور سیدھے عیدگاہ جاتے، عیدگاہ میں نماز ادا کرتے، پھر اس کے بعد کہتے کہ ہم سب سے پہلے قربانی کریں گے، پھر قربانی کر کے اس کا گوشت پکا کے کھاتے۔ یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ اس سلسلے میں سب سے اہم مقصد غریبوں کا خیال ہے، گوشت ان کو پہنچاؤ جو غریب ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اللہ نے کہا کہ جو مانگنے والا سائل ہے اس کو بھی دو، لیکن اس سے زیادہ جو نہیں مانگنے والا ہے اس کو دو جا کے۔ مانگنے کے لیے دروازے پہ تو آ جاتے ہیں، لیکن بہت سے سفید پوش وہ ہیں جو مانگ نہیں سکتے، ان کے لیے ضروری ہے تو ان کو ڈھونڈ کے دو۔ تو اسی وجہ سے معلوم ہوا قربانی کے جانور کو آپ ذبح کر دینے کے بعد ذخیرہ کر کے رکھنا ہی مقصود نہیں ہے۔ یہ جس نے فریج بنایا ہے بہت سا ثواب بھی لوٹ کے لے گیا کہ بہت سی چیزیں سیف ہو جاتی ہیں، لیکن بہت سا معاملہ وہ ہو گیا کہ غریبوں کا بڑا حق مار کھا گیا کہ سارا بکرا دبا کے رکھ لیے اور 1 مہینے گھر میں گوشت ہی نہیں آتا۔ کیا قربانی کرے نا، قربانی کر کے پورا بکرا اسی کے اندر سما کے رکھ لے۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے سال جب قربانی ہوئی تھی کہ 3 دن کے اوپر قربانی کا گوشت جمع نہ رکھو، تو صحابہ نے سب کا سب انفاق کر دیا۔ دوسرا سال آیا تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم تو اس سے بہت سی چیزیں بنوا لیا کرتے تھے، مشکیزیں بنوا لیتے تھے، آپ نے انکار کر دیا، 3 دن کے سوا ہم نے کیا ہے محفوظ کر کے نہیں رکھنا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اچھا میں نے یہ کہا تو یاد رکھو اس وقت جو کہا تھا تو ایک قبیلہ وہاں آباد ہوا تھا نیا مدینے میں جو بہت غریب تھا، ان کے لیے میں نے ایسا کہا تھا اب جاؤ جتنے دن چاہے ذخیرہ کر کے رکھو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پابندی اٹھا دی، ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اصح تر بات یہی ہے کہ اس میں خود بھی کھاؤ
دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ان کو دو جو مانگنے والے ہیں، جو نہ مانگنے والے ہیں، یعنی ان سائلوں کو، ان سفید پوش گھرانوں کو ڈھونڈ کے جا کے دو جو جا کے گھر میں نہیں مانگتے، ان کو دو، شاید کہ ان کے لحاظ سے ان کے تکالیف دور ہوں۔ یہ قربانی کے گوشت کا مصرف رہا۔ قربانی کے گوشت کا جو مصرف ہے اسی طرح قربانی کیے ہوئے جانور کی کھال کا بھی مصرف ہے۔ جس طرح قربانی کے گوشت کو تم بیچ نہیں سکتے، اسی طرح قربانی کی کھال کو بھی تم بیچ نہیں سکتے۔ ہاں، خود استعمال کر سکتے ہو یا نہیں تو صدقہ کر سکتے ہو، تو اس میں استعمال کرنے والے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں رواج تو نہیں کہ قربانی کا کھال استعمال کرنے کا، اس زمانے میں رواج تھا، لیکن یہاں پر عموماً صدقہ کیا جاتا ہے۔ لیکن قصائی کو اور اسی طرح دوسرا کوئی کام اس وقت صفائی کرنے والے کو قربانی کی کھال بطور اجرت دینا یا بطور اجرت کچھ گوشت دینا یہ ناجائز ہے، کیونکہ قربانی کا گوشت نہ بیچا جا سکتا ہے نہ کھال بیچی جا سکتی ہے۔ یہ مختصراً قربانی کے احکامات ہیں۔ قربانی کی دعا میں نے بتا دی، اللہ کے رسول کے قربانی کرنے کی جو سنتیں ہمیں وارد ہوئی ہیں یہ میں نے مختصراً بتا دی۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ ہمارے عید الاضحیٰ کی جو خطبہ ہوگا اس میں بات آئے گی۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔